اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے جو ہمارے بلڈر حضرات ہیں وہ اگر بیٹھ جائیں تو ایک اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ گراؤنڈ پلس 100 کا نقشہ پاس ہو رہا ہے بغیر پیسوں میں. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ بیٹھ جائے. میں نے کہا گراؤنڈ پلس 100 کا نقشہ بغیر پیسوں کے پاس ہو رہا ہے، لیکن جو بیٹھے گا اس کا ہوگا. آج عید ملن کی تقریب ہے اور ماشاءاللہ آباد نے انوائٹ کیا ہے. میں نے عاصم سمسم صاحب کو اور محسن شیخانی صاحب کو 2 دفعہ سلام کیا. میں نے کہا السلام علیکم. یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے بھائی آپ نے عید ملن پہ بلایا ہے تو 2 بار سلام کرنے کا کیا مقصد ہے؟ نہیں بھائی سامنے سے عیدی ملتی ہے لفافہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس رونق تقریب کا مقصد آصف سمسم صاحب کا اور شیخانی صاحب کا یہ ضرور ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ ملکی معیشت کو سہارا دیا جا سکے، اسے اپنے پیروں پہ کھڑے کیا جا سکے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے چیئرمین آباد آصف سمسم کو، جن کی انتھک محنت اور کوششوں سے آباد میں ایک نئی جان پھونکی ہے اور ایک رونق آئی ہے. آج مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ صرف یہاں آباد کے ممبرز موجود نہیں ہیں بلکہ یہاں فیڈریشن کے نمائندے، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے، مختلف ایسوسیشن چیمبر کے پریزیڈنٹ اور خاص طور پہ ہم سب کے ہر دل عزیز زبیر موتی والا صاحب بھی یہاں موجود ہیں جو کہ ایک بزنس لیڈر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج کی یہ تقریب اس لیے منفرد ہے کہ یہاں سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہیں. تو یہ ایک اعتماد اور ایک ان کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے آصف سمسم صاحب کا، اس کی عکاسی کرتا ہے. میں آپ کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج تقریر کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے پہلے منع کر دیا تھا، لیکن زبیر موتی والا صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے تقریر بھی کرنی ہے اور 1-2 شعر بھی سنانے. تو بیسیکلی میں شعر سنانے آیا ہوں اور آصف بھائی میں نے تھوڑا سا وقت اور حالات دیکھ کر اپنے وہ پرانے شعر بدل دیے. اگر توجہ ہو تو میں سناؤں آپ کو. ارشاد ہے زبیر بھائی. ارے زبیر بھائی، زبیر موتی والا بھائی، بھیجا آپ نے ہے اور آپ بھی باتوں میں لگے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے موقع کی مناسبت سے شعر بدل دیے ہیں تو آپ کو نئے شعر سننے کو ملیں گے. ویری گڈ. اپنا ارشاد ہے اگر کہا گیا تو شعر یہ ہے کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آگے آپ کو نہیں، دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت. انیب گور بھائی، دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. پھر شاعر کہتا ہے کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. جون ایلیٹ. ہاں محمود بھائی بیٹھے ہیں. یہ نہیں دیکھیں، میں نے کہا نا کہ میں نے حالات کے حساب سے، وہ تو پھر آپ کہیں گے کہ 18 مہینے پہلے والا، لیکن فکر نہ کریں، چند ہی ہفتوں میں 18 مہینے والا واپس آ جائے. تو پھر شاعر کہتا ہے کہ ہم یعنی راستے خود ہی بنائے ہیں جدھر بھی نکلے. یہ آصف سمسم صاحب کی نظر ہے کہ راستے خود ہی بنائے ہیں جدھر بھی نکلے، ہم وہ راہی ہیں جو رستہ نہ پلٹ کر دیکھے. پھر یہ میں اپنی نظر کر لیتا ہوں کہ ہم سے سیکھے ہیں زمانے نے سیاست کے اصول، ہم سے سیکھے ہیں زمانے نے سیاست کے اصول، ہم کے عنوان بدل دیتے ہیں افسانوں کے. تو آپ ہے دوبارہ نہ چلیں جی ہمارے ہے نہیں یہ سمجھ رہے ہیں سارا، اس لیے تو انہوں نے مقرر کا ہے. تو ہم سے سیکھے ہیں زمانے نے سیاست کے اصول،
ہم سے سیکھے ہیں زمانے نے سیاست کے اصول، ہم ہیں کہ عنوان بدل دیتے ہیں افسانوں کے۔ تو اگر ہم اس شعر کو ہم آباد کے نام کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہو کر ایسا عنوان ہو کہ جو قانون آپ کے اوپر آج تک نہیں بدل پا رہے، جیسے اگر ہم چاہیں تو افسانوں کے عنوان بدل سکتے ہیں، تو آباد والے اگر چاہیں تو ایس بی سی کے سارے غلط قانون بدل سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر محنت کریں گے۔ اس دن بھی میں آباد گیا تھا، آپ سب نے بڑی حوصلہ افزائی کی، عزت افزائی کی، اور اس دن سے یقین کریں یہ اے کے میمن اتنا پریشان ہے کیونکہ فیڈریشن میں ہمارے حنیف گوہر بھائی نے جس طرح نظامت سنبھالی، تو میں نے وہاں یہ کہہ دیا کہ آپ نے تو آج اے کے میمن کو ہمیں بلا دیا۔ تو دوسرے دن ہی میرے پاس پہنچ گیا، کہتا ہے گورنر صاحب میرا کیا ہوگا؟ ارے میں نے کہا بھائی تو روزمرہ کی تقریب میں وہ تو وی وی آئی پی مومنٹ کے لیے ہم نے کہا ہے۔ پھر اسے اطمینان آیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حنیف گوہر صاحب نے اس دن جو باتیں کی وہ دل کو لگنے والی تھی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص طور پہ ہمارے بزنس لیڈر، میرے بھی لیڈر زبیر موتی والا صاحب، یہ ہم سب کے لیڈر۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرسوں پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، آپ یقین جانیں کہ چاہے انہیں جلدی تھی، چاہے وہ خاموش تھے، لیکن جس طرح زبیر موتی والا صاحب نے ان کی توجہ آدھے گھنٹے سے زائد اپنی طرف رکھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے عرصے سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے کام کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ میں کسی ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہوں جس کا بھی نوٹیفیکیشن نکل سکتا ہے، لیکن بلا خوف و خطر یہ ٹریڈ کے لیے، صنعت کاروں کے لیے، تاجروں کے لیے جتنی مضبوط آواز اٹھاتے ہیں، میں اس بات کو دیکھ کے ان کا فین ہو گیا ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زوردار تالیاں جو ہیں وہ زبیر موتی والا صاحب کے لیے ہونا چاہیے۔ نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے 1 مئی کو ان سب کو بلایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم آج ہمارے آرمی چیف جس کا ذکر ابھی آصف سمسم صاحب نے بھی کیا، آج انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ٹیم پاکستان کا ایک سلوگن دے دیا ہمیں کہ ہم سب ٹیم پاکستان ہیں، اور اسے گرین پاکستان کرنا ہے۔ SIFC ہمارے لیے خوشحالی لے کر آئے گی، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ فائدہ ہم تبھی اٹھا سکتے ہیں جب ہم میں یکجہتی ہوگی، جس میں ہم ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، اور جس کی ایک قربانی میں نے اپنے بھائی کی صورت میں آپ سب کے سامنے دی۔ آج میں بتاتا ہوں اس میں میرا مقصد کیا تھا۔ میرا مقصد صرف اس میں یہ تھا کہ میں سب کو جوڑ سکوں، سب ایک جگہ، ایک پیج پر، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کراچی کے جو صنعت کاروں اور تاجروں کو مسائل ہیں اس سے پورے پاکستان کے لیے اور بالخصوص کراچی کے لیے فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری اپنا فعال کردار ادا کر سکے۔ اگر اس میں گروپ بندی ہو جاتی اور ہم 2 گروپوں کی صورت میں نظر آتے تو میں نے یہ جانا کہ اس میں نقصان ٹریڈ کا ہوگا، اور میں نے ایک نیوٹرل کا کردار ادا کیا، اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوا۔ آج آپ سب نے پھر مجھے فیڈریشن بلا کے اس کو جسے کہتے ہیں بیک کیا، اتنی محبت، اتنا پیار دیا، تو میں سمجھتا ہوں یہی اسپرٹ ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ اور یہ میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، کہ میں نے تو تہیہ کر لیا، اور تہیہ یہی کیا ہے کہ ہر غلط چیز پر آواز اٹھائیں گے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ٹریڈ کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، ان کے مسائل کے لیے، اور جو ان کو مشکلات درپیش ہیں اس پہ خاموش نہیں رہیں گے، اور یہ آواز ہر ایوانوں میں جائے گی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ انشاءاللہ اس کا ریلیف ہم سب کو انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔